الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كن عالما أو متعلما أو سامعا صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے عزیز بھائیو، محترم دوستوں اور بزرگوں، آج یہاں حیدرآباد میں گلشن نعیمی میں حاضری ہو کر بڑی خوشی اور مسرت ہو رہی ہے. حضرت مولانا محمد نعیم رحمۃ اللہ علیہ بہت بزرگ شخصیت تھے اور ان سے ہمارے خاندان کا تعلق بہت پرانا ہے. میں نے اپنے والد صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ کو اکثر ان کے ہاں آتے ہوئے دیکھا، بلکہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا، غالباً میری عمر کوئی 6-7 سال ہوگی، تب سے میں نے مولانا نعیم رحمۃ اللہ علیہ کو اور ہمارے والد صاحب کو ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے ہوئے دیکھا. والد صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد بھی یہاں کسی مسجد میں حاضری کی سعادت اللہ تعالیٰ نے مولانا کی زندگی کے اندر عطا فرمائی، اور پھر اس کے بعد ہمارا کچھ رابطہ منقطع رہا. مولانا شہید الرحمان رحمۃ اللہ علیہ سے رابطہ ہوا، 2-3 مرتبہ فون پر بھی بات ہوئی، لیکن ان کا بھی انتقال ہو گیا. ابھی کچھ عرصہ قبل حضرت مولانا محبوب الرحمان دامت برکاتہم العالیہ نے رابطہ کیا تو بڑی خوشی محسوس ہوئی اور وہ بزرگوں کا پرانا تعلق یاد آیا. میں نے ان دونوں حضرات کو ایک دوسرے کا ادب کرتے ہوئے دیکھا. حضرت مولانا نعیم رحمۃ اللہ علیہ ہمارے والد صاحب کا ادب کر رہے ہوتے تھے اور ہمارے والد صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا نعیم صاحب کا ادب کر رہے ہوتے تھے. تو ان کا بڑا محبت والا رشتہ دیکھا، اور یقیناً یہ جو محبت آپس میں تھی، یہ محبت دین کی وجہ سے، اللہ کی رضا کے لیے تھی. اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ من احب للہ وابغض للہ ومن اعطى للہ ومنع للہ فقد استكمل الایمان، کہ جو کوئی آپس کے اندر محبت کرے، اللہ کے لیے کرے، آپس میں بغض و عداوت رکھے، اللہ کے لیے رکھے، کسی کو کچھ دے، اللہ کی رضا کے لیے دے، کسی کو کچھ دینے سے رکے، اللہ کی رضا کے لیے رکے، تو فقد استكمل الایمان، ایسے شخص کا ایمان کامل ہو جایا کرتا ہے. تو ان کی آپس کے اندر جو محبت تھی یہ اللہ کی رضا کے لیے، اور ہماری بھی آپس میں محبت یہ اللہ کی رضا ہی کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رضا کا باعث بنا دے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابہ آئے، صحابی نے آ کر کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
قیامت قائم ہو جائے گی، گناہگار جہنم کے اندر چلے جائیں گے، اور جو نیک ایمان والے ہوں گے جنت کے اندر چلے جائیں گے، تو وہاں جنت میں نہ جانے آپ کا مقام کتنا بلند ہوگا، وہاں ہم آپ کی زیارت کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے اس جنت میں جانے کے لیے کیا عمل کیا ہے؟ تو ان صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مزدور آدمی ہوں، مزدوری کرتا ہوں، وقت اتنا نہیں ہوتا، بس اپنی فرض نماز پڑھ لیتا ہوں۔ مزدور آدمی ہوں، میں بالکل کمزور میرے حالات ہیں، میں صدقہ خیرات نہیں کر سکتا، بس اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ احب اللہ ورسولہ، کہ مجھے اللہ سے بھی محبت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابشر فإن المرء مع من احب، تمہارے لیے خوشخبری ہو، جو شخص جس سے محبت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسی کے ساتھ حشر فرمائیں گے۔ تو یہ ہماری بڑوں کی وجہ سے آپس کے اندر محبت، یہ انشاءاللہ ہماری نجات کا ذریعہ ہوگی۔ اللہ رب العزت نے جو ہمیں یہاں پر جمع فرمایا، قرآن کریم کے لیے جمع فرمایا، اور آج کی یہ کانفرنس عظمت قرآن کے نام سے کانفرنس ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو عظیم کتاب بنایا۔ قرآن کریم عظیم ہے، جو بھی قرآن کریم کے دامن میں آتا ہے عظیم ہو جایا کرتا ہے۔ قرآن کریم کے دامن میں آنے والا عظیم بن جایا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو عظیم بھی بنایا، اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی حفاظت بھی فرمائی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو نازل بھی فرمایا، اور قرآن کریم کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے لی۔ ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بڑے بزرگوں میں سے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے انہیں بڑا بلند مقام عطا فرمایا۔ پاکستان، ہندوستان میں یہ جو مدارس ہمیں نظر آتے ہیں، یہ انہی کے مرہون منت ہے۔ بہت بڑے اللہ والے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت زیادہ علم عطا فرمایا تھا، اور وہ بڑی مشکل سے مشکل ترین چیزوں کو آسان الفاظ میں واضح کر کے بیان کر دیا کرتے تھے۔ ان کے بارے کے اندر آتا ہے کہ ان کے خادم تھے، ان کا نام تھا علادین، تو وہ ان سے وقتاً فوقتاً حضرت کی خدمت میں بھی رہتے، اور حضرت سے بعض اوقات سوال بھی کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی علاقے میں بیان کرنے کے لیے حضرت تشریف لے جا رہے تھے، یہ علادین حضرت کے ساتھ تھے۔ چلتے ہوئے راستے کے اندر کہا حضرت مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی۔ کہا کیا؟ کہا کہ حضرت آپ لوگ کہتے ہیں کہ انسان کے جیسے عمل ہوں گے ویسا حساب ہوگا، اچھے عمل کریں گے قبر میں اچھے انداز کے اندر ان کا اعزاز و اکرام ہوگا، برے عمل کریں گے عذاب کا سامنا کرنا ہوگا، لیکن اس کے باوجود آپ ہی لوگ کہتے ہیں کہ نیک لوگوں کے قریب دفن ہونے کی کوشش کرو۔ تو جب انسان کا اپنا عمل اس کی نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے، اور انسان کا اپنا عمل ہی اس کی نجات کے لیے کافی ہوگا، تو پھر نیک لوگوں کے قریب دفن ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ بھائی ہم آپ کو اس کا جواب دیں گے، چلے۔ حضرت وہاں پہنچے جہاں پر پروگرام تھا، پروگرام شروع ہوا، حضرت نے بیان شروع فرمایا، یہ علادین حضرت کے پیچھے کھڑے ہو گئے، اور پیچھے کھڑے ہو کر حضرت کو پنکھا جھلنے لگے۔ تو وہ پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، پنکھا جھل رہے ہیں، حضرت بیان کر رہے ہیں، بیان کرتے کرتے اچانک پیچھے مڑے، کہا علادین کیا کر رہے ہو؟ کہا حضرت پنکھا جھل رہا ہوں۔ کہا کہ یہ کس کو جھل رہے ہو؟ کہا حضرت آپ کو جھل رہا ہوں۔ کہا یہ جو سامنے بیٹھے ہیں ان کو تو نہیں جھل رہے؟ کہا حضرت میں ان کو کیوں جھلوں گا، میری ان سے کیا نسبت ہے، میں تو پنکھا آپ کو جھل رہا ہوں۔ تو کہا یہ جو تم پنکھا جھل رہے ہو یہ ہوا ان کو بھی لگ رہی ہے یا نہیں لگ رہی؟ کہا حضرت بالکل ہوا تو لگ رہی ہے۔ کیا یہ تمہارے سوال کا جواب ہے کہ نیک لوگوں کی قبروں کے قریب اس لیے دفن ہو جاؤ تاکہ اس وقت ان کی قبروں پر رحمتوں کی بارش ہو، ان کی قبروں پر برکتوں کی بارش ہو، تو جس طریقے پر ان کو حصہ مل رہا ہے تمہیں بھی حصہ مل جائے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جواب عطا فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت علمی صفات سے نوازا تھا
کہ باریک باریک باتوں کو مثال کے ذریعے سے سمجھا دیا کرتے تھے۔ ایک موقع پر ایک عیسائی پادری آیا اور آ کر کے کہا کہ حضرت میں نے سنا ہے آپ بہت بڑے عالم ہیں، آپ کو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمائے، میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ بالکل سوال کروں۔ کہا میرا سوال یہ ہے کہ ایک آدمی سویا ہوا ہے، دوسرا آدمی اس کے سرہانے بیٹھا ہوا جاگ رہا ہے، تیسرا آدمی آتا ہے، اسے راستہ معلوم نہیں، اب وہ اس جاگنے والے سے راستہ معلوم کرے گا یا اس سونے والے کا انتظار کرے گا؟ آپ سوال نہیں سمجھے۔ اس نے سوال یہ کیا کہ آپ کا عقیدہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا، مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے پہلو کے اندر دفن ہے، اور تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے ہیں، اور اسی طریقے پر وہ زندہ ہیں اور قرب قیامت کے اندر واپس تشریف لائیں گے۔ تو وہ یہ کہنا چاہتا تھا، تو حضرت نے اس سے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو جاگنے والا، یہ سونے والے کے سرہانے بیٹھا ہے، یہ جاتا کیوں نہیں؟ معلوم ہوتا ہے کہ اسے بھی راستہ معلوم نہیں، سونے والے کے جاگنے کا انتظار کر رہا ہے۔ تو عیسائی لاجواب ہو کر کہا حضرت میرا ایک اور سوال ہے۔ کہا ٹھیک ہے سوال کر لو۔ کہا کہ جو نیچے ہوتا ہے وہ افضل ہوتا ہے یا جو اوپر ہوتا ہے وہ افضل ہوتا ہے؟ وہی اس نے کہا کہ دیکھو تمہارا نبی تمہارے بقول انتقال کر گیا، قبر کے اندر مدفون ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے آسمانوں پر اٹھا لیا، وہ وہاں پر موجود ہیں، تو جو نیچے ہوتا ہے وہ اعلیٰ ہوتا ہے یا جو نیچے ہوتا ہے وہ اعلیٰ ہوتا ہے یا جو اوپر ہوتا ہے وہ اعلیٰ ہوا کرتا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ سمندر کے پانی میں ہیرا زمین کی تہ کے اندر ہوتا ہے اور جھاگ پانی کے اوپر گھوم رہی ہوتی ہے، بتاؤ کیا چیز افضل ہے؟ وہ پھر لاجواب ہو گیا۔ کہا کہ حضرت بس میرا اب آپ سے آخری سوال ہے۔ آخری سوال یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم اللہ رب العزت نے نازل فرمایا، اور اس قرآن کریم کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، یہ قرآن میں کہاں آیا؟ حضرت نے فوراً پڑھا، کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے، ہم اس کی حفاظت کرنے والے۔ تو عیسائی پادری نے فوراً روک دیا، کہا رک جائیے، یہ دیکھیے یہاں پر لفظ قرآن نہیں ہے، ذکر ہے۔ ذکر سے جس طرح قرآن کریم مراد ہے، اسی طرح اس سے انجیل بھی مراد ہے، اسی طرح اس سے زبور بھی مراد ہے، اسی طرح اس سے تورات بھی مراد ہو سکتی ہے۔ آپ کس طرح کہتے ہیں کہ صرف قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا؟ قرآن کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے لیا، تورات کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے لیا، زبور کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے لیا، انجیل کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے لیا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ پادری صاحب مجھے آپ پر حیرت ہے کہ آپ کے اس سوال کا جواب میرے مدرسے کی پہلی جماعت کا طالب علم دے سکتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم کے اندر فرمایا وہ یہ فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر، یہ نہیں فرمایا کہ انزلنا الذکر۔ نزلنا کا تذکرہ فرمایا، یہ باب تفعیل سے ہے، اور اس کے اندر یہ خاصیت پائی جاتی ہے کہ اس میں چھوٹا چھوٹا کرنے اور ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی صفت پائی جاتی ہے۔ جیسا کہ عربی میں کہا جاتا ہے قطعت اللحم، میں نے گوشت کو کاٹا، بس آپ نے چھری لی، گوشت کو کاٹا، گوشت کٹ گیا، قطعت اللحم۔ اور اسی طریقے پر اگر کہا جائے قطعت اللحم تو اس کے معنی ہوتے ہیں گوشت کو کاٹ کاٹ کر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، گویا قیمہ بنا دیا۔ پھر اس پادری سے سوال کیا کہ بتاؤ کہ یہ جو تورات ہے یہ پوری نازل ہوئی یا تھوڑی تھوڑی؟ کہا پوری نازل ہوئی۔ کہا انجیل یہ تھوڑی تھوڑی نازل ہوئی یا پوری نازل ہوئی؟ کہا پوری نازل ہوئی۔ کہا اچھا زبور یہ پوری نازل ہوئی کہ تھوڑی تھوڑی نازل ہوئی؟ کہا کہ وہ بھی پوری نازل ہوئی۔ کہا پادری صاحب قرآن کریم 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا، اس لیے یہاں ذکر سے مراد قرآن کریم۔ تو قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، اللہ تعالیٰ کی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔
یہ جو قرآن کریم کے ساتھ نسبت اور تعلق ہے، یہ اگر ہماری مضبوط ہوگی تو ہم عظیم بن جائیں گے۔ آج مسلمان کی پستی کا سبب یہ ہے کہ مسلمان قرآن کریم کو مانتا ہے لیکن قرآن کریم کی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج مسلمان کی پستی کا سبب یہی ہے کہ قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے یہ مسلمان تیار نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے کہ آج سے 1450 سال پہلے کے لوگ قرآن کریم کے دامن میں آئے؟ ابو بکر آئے تو صدیق اکبر بن گئے، عمر آئے تو فاروق اعظم بن گئے، عثمان آئے تو ذی النورین بن گئے، علی مرتضی آئے تو شیر خدا بن گئے۔ تو یہ اتنے بڑے بڑے ان کو اعزازات ملے کہ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو کہ جو بکریوں کے چرانے والے تھے، وہ لوگ کہ جو اونٹوں کو چرانے والے تھے، اللہ رب العالمین نے انہیں دنیا کا امام بنا کر کے کھڑا کر دیا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے قرآن کریم کو مانا اور قرآن کریم کی مان کر اپنی زندگی کو گزارا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کا امام بنا دیا۔ آج ہماری پستی کا اس کا سبب یہی ہے کہ آج ہم قرآن کریم کی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ قرآن کریم ہمیں یہ کہتا ہے کہ جھوٹ بولنا منع ہے، الا لعنۃ اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ لیکن آج ہم یہ کہتے ہیں کہ جب تک ہم اپنے کاروبار میں جھوٹ نہ بول لیں ہمارا کاروبار نہیں چل سکتا۔ ہم قرآن کریم کی مانتے ہیں، قرآن کریم کو ماننے کے لیے تیار نہیں، قرآن کریم کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ قرآن کریم نے کہا کہ غیبت مت کرو، ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ قرآن کریم نے کہا کسی کی غیبت مت کرو۔ غیبت کرنا یہ ایسا ہے گویا اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو نوچ نوچ کر کے کھانا ہے۔ لیکن آج ہم غیبت کرنے سے باز نہیں آتے۔ غیبت کیا ہے؟ اپنے اس بھائی کی اس برائی کو کہ جو اس کے اندر پائی جاتی ہو، اس کی غیر موجودگی میں کسی کے سامنے ذکر کرنا، یہ غیبت کہلاتا ہے۔ آج ہم اپنی محلوں کے اندر اپنا وقت گزارنے کے لیے غیبت کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی تعلیمات ہے کہ کسی کو دھوکہ مت دو، قرآن کریم کی تعلیمات ہے کہ ملاوٹ مت کرو، قرآن کریم کی تعلیمات ہے کہ حسد مت کرو، قرآن کریم کی تعلیمات ہے کہ نماز کی پابندی کرو۔ ہم قرآن کریم کے الفاظ کو پڑھتے ہیں لیکن اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ ہمارا پستی کا سبب ہے۔ قرآن کریم عظیم ہے اور جو قرآن کریم پر عمل کرے گا، اس کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے گا، وہ بھی عظیم ہو جائے گا۔ آج ہم قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آج ہم اپنی شادی بیاہ کی تقاریب کے اندر ہم یہ چاہتے ہیں میرا بھائی مجھ سے ناراض نہ ہو، میری بہن مجھ سے ناراض نہ ہو، میری خالہ مجھ سے ناراض نہ ہو، میری پھوپھی مجھ سے ناراض نہ ہو، میرے عزیز و اقارب رشتے دار مجھ سے ناراض نہ ہو۔ لیکن اگر ان تقاریب کے اندر رسومات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے اگر ناراض ہوتے تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آج ہماری پستی کا یہ سبب ہے، ہماری پستی کا یہ سبب ہے کہ ہم نے قرآن کریم کی تعلیمات کو پس پش ڈال دیا ہے۔ آج ہماری میت ہے، غم ہے، غم کے اندر بھی ہم نے اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان کو فراموش کر دیا۔ سفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، خواہ وہ کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی اور تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ تو آج ہم اپنی خوشی کے اندر، غمی کے اندر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں ان کو فراموش کر دیتے ہیں۔ اگر ہم اپنی عظمتیں چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے کھوئے ہوئے وقار کو چاہتے ہیں، مرتبے اور مقام کو چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں قرآن کریم کی دامن میں آنا ہوگا، قرآن کریم کے ساتھ اپنے تعلق کو استوار کرنا ہوگا، قرآن کریم کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنانا ہوگا۔ یہ جو مدارس دنیا کے اندر قائم ہے، یہ مدرسہ امیہ جو ہمارے ہاں بنا ہوا ہے، ہماری نظروں کے اندر یہ معمولی ہو سکتا ہے لیکن اللہ کی نظر کے اندر یہ معمولی نہیں ہے۔ مدرسے میں احادیث کے اندر آتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب چھوٹا سا بچہ مکتب کے اندر لا کر کے داخل کیا جاتا ہے اور وہ بچہ مکتب میں آ کر اپنے استاد کے سامنے، قاری صاحب کے سامنے بیٹھتا ہے
اور قاری صاحب اس کو پڑھاتے ہیں کہ بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور وہ بچہ اپنی توسلی زبان میں کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ عرش پر فرشتوں کی محفل کے اندر پکارتے ہیں کہ انا اللہ وانا الرحمن وانا الرحیم، کہ میں رحمان ہوں میں رحیم ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ وہاں فرشتوں کی مجلس میں پکار کر کے کہتے ہیں، اور ان فرشتوں کو کہتے ہیں کہ فرشتوں گواہ رہنا کہ میں نے اس بچے کے والدین کی مغفرت کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے۔ یہ مدرسہ جسے ہم معمولی سمجھتے ہیں، ہمارا بچہ جس وقت اس مدرسے میں آتا ہے اور آ کر کے اپنی توسلی زبان میں بسم اللہ پڑھ کر قرآن کریم کا آغاز کرتا ہے، ہمارے لیے مغفرت کا سامان ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان مدارس کے ساتھ، ان دینی مدارس کے ساتھ اپنے تعلق کو استوار کریں۔ آج یہ سوال کیا جاتا ہے کہ یہ مدارس نے ہمیں کیا دیا؟ یہ مدارس تو نہ ڈاکٹر دیتے ہیں، یہ مدارس نہ تو انجینئر دیتے ہیں، یہ ڈاکٹر نہ تو ہمیں کوئی پروفیسر دیتے ہیں، یہ مدارس ہمیں معاشرے کو کیا دے رہے ہیں؟ تو جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں انہیں اپنی عقل پر ماتم کرنا چاہیے کہ انجینئر دینا تمہاری یونیورسٹی کا کام تھا، انجینئر دینا ڈاکٹر بنانا تمہاری یونیورسٹیوں کا کام تھا، یہ کام مدارس کا نہیں تھا۔ مدارس کا کام تھا حافظ بنانا، مدارس کا کام تھا عالم بنانا، مدارس کا کام تھا قاری بنانا، مدارس کا کام تھا مفتی بنانا۔ آج مدارس معاشرے کے اندر جو کردار ادا کر رہے ہیں، آپ کو ہر جگہ پر عالم اور حافظ نظر آ جائے گا۔ مدارس کے بنانے کا مقصد یہی تھا، مدارس کے بنانے کا مقصد ڈاکٹر یا انجینئر بنانا نہیں تھا، بلکہ مدارس کے بنانے کا مقصد حافظ اور قاری اور عالم اور مفتی بنانا تھا۔ آج معاشرے کے اندر حافظ، عالم، قاری، مفتی اتنی تعداد کے اندر موجود ہے کہ ان کی قدر ہی نہیں۔ آج کہیں پر امام کی جگہ خالی نہیں ملتی، کہیں حفظ کی کلاس میں قاری صاحب کو جگہ نہیں مل رہی، اور دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں یہ جگہ خالی بھی نہیں ہے، اور یہ جو پڑھانے والے ہیں، ان مساجد مدارس سے تعلق رکھنے والے ہیں، ان کو ہم تنخواہیں کیا دے رہے ہیں؟ اور ماشاءاللہ ہماری تنخواہیں اتنی ہوتی ہیں کہ حاتم صاحب بھی شرما جائے۔ آج کے دور کے اندر بھی ایسے ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو اپنے ائمہ اکرام کو 8,000 10,000 تنخواہ دیتے ہیں، اس کے باوجود یہ اپنا کام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مساجد اور مدارس نے ہمیں ایسے افراد تیار کر کے دیے۔ تو میں نے عرض یہ کیا کہ ان مساجد اور مدارس کے بنانے کا مقصد یہ تھا کہ دین کی تبلیغ ہو، دین کی اشاعت ہو، قرآن کریم کے حافظ تیار ہوں، قرآن کریم کے عالم تیار ہوں، قرآن کریم کے مفتی تیار ہوں۔ مدارس اس کردار کو ادا کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تا قیامت کرتے رہیں گے۔ اور اس کے برخلاف آپ نے جو نظام تعلیم بنایا، اس نظام تعلیم کے تحت جو سرکاری اسکول قائم ہوتا ہے، اس نظام کے تحت جو سرکاری ہسپتال قائم ہوتا ہے، اس نظام کے تحت جو میونسپلٹی کا آفس تیار ہوتا ہے، اس نظام کے تحت تمہارے سرکاری جو دفتر تیار ہوتے ہیں، وہ بنتے بڑی عالی شان ہیں، لیکن تھوڑے ہی عرصے کے اندر کھنڈر کا منظر پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اس کے برخلاف یہ مدارس جھوپڑیوں سے شروع ہوتے ہیں، چھپڑ سے شروع ہوتے ہیں، اور تھوڑے ہی عرصے میں بڑی عالی شان عمارتیں بنا کر معاشرے کے اندر اپنے کردار کو ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ کو اگر یہ سوال کرنا ہے تو یہ سوال کرنا چاہیے یونیورسٹیوں سے، اپنے کالجوں سے سوال کرنا چاہیے کہ جی معاشرے کے اندر ڈاکٹر کیوں نہیں پیدا ہو رہے، انجینئر کیوں نہیں پیدا ہو رہے، معاشرے کی ضرورتیں کیوں پوری نہیں ہو رہی۔ یہ سوال ان سے کرنا چاہیے۔ یہ مدارس جس طریقے پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کرنی ہے، اسی طریقے پر ان دینی مدارس کی بھی حفاظت کا ذمہ اللہ کے پاس ہے۔ یہ مدارس محفوظ ہیں، ہمارا اسلام محفوظ ہے، یہ مدارس محفوظ ہیں، ہمارا یہ ملک پاکستان محفوظ ہے۔ اگر یہ مدارس نہیں ہوں گے ہمارا ملک پاکستان محفوظ نہیں ہوگا، اگر یہ مدارس نہیں ہوں گے ہمارا اسلام محفوظ نہیں ہوگا۔ تو میں نے عرض یہ کیا کہ یہ قرآن کریم اللہ رب العالمین نے عظمتوں والا بنایا ہے، اور جو کوئی اس قرآن کریم کے دامن میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی عظیم بنا دیتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے
کہ ہم نے جو قرآن کریم سے منہ موڑ لیا ہے، ہم نے یہ جو سمجھا کہ قرآن کریم کے نزول کا مقصد کسی بیمار کو شفا دینا ہے، ہم نے یہ جو قرآن کریم کے نزول کا مقصد سمجھا کہ ہماری بیٹی بہن جس وقت رخصت ہو تو اس کے سائے میں رخصت ہو، اور ہم نے یہ جو سمجھا کہ اگر کسی پر جادو جنات ہو جائے تو قرآن کریم پڑھ کر کے پھونک دیا جائے، تو قرآن کریم کے نازل ہونے کا یہ مقصد بالکل نہیں تھا۔ قرآن کریم سے شفا حاصل ہوتی ہے، قرآن کریم سے بیماری دور ہوتی ہے، قرآن کریم پڑھنے سے برکتوں کا نزول ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ تبلیغی سلسلے کے ایک بزرگ حضرت مولانا سعید احمد خان رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ مدینہ منورہ کے اندر جنت البقیع قبرستان کے اندر مدفون ہے، بڑے بزرگ تھے۔ ہمارے والد صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ جس زمانے میں مدینہ یونیورسٹی کے اندر پڑھا کرتے تھے تو حضرت کی خدمت میں اکثر جایا کرتے تھے۔ تو ایک واقعہ انہوں نے نقل کیا کہ ایک مرتبہ میں حضرت کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو ایک نوجوان آیا اور اس نوجوان نے آ کر کے کہا کہ حضرت میری دکان پر چلیں گے۔ حضرت نے فرمایا بھائی میں تمہاری دکان پر جاؤں گا کیا ہوگا؟ تو اس نے کہا حضرت آپ میرے دکان پر آئیں گے برکت ہو جائے گی۔ تو حضرت ایک دم غصے میں آ گئے اور فرمایا کہ سعید احمد خان اتنا بڑا بزرگ نہیں ہوا کہ تم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑتے رہو اور سعید احمد خان تمہاری دکان میں آ جائے برکت ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ گویا کہ اسے سمجھا دیا کہ اگر برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہو تو قرآن کریم کے دامن میں آ جاؤ، برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہو تو قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جاؤ، تمہاری زندگیوں میں برکت بھی آئے گی، رحمت بھی آئے گی۔ تو آج کا پیغام اس کانفرنس کا ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم قرآن کریم کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنائیں، قرآن کریم کے ساتھ اپنے تعلق کو استوار کریں اور قرآن کریم کو پڑھیں، قرآن کریم کو سمجھیں اور اس قرآن کریم کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے جامعہ امینیہ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور اس کے جو بانیان ہیں، اس کی آبیاری کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جو موجودہ ان کے بیٹے اس کام کو لے کر کے آگے چل رہے ہیں غیب سے اللہ تعالیٰ ان کی مدد و نصرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس ادارے سے پوری دنیا کے اندر دین کے علوم کو، دین کے انوارات کو پھیلانے کا اس ادارے کو ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔